السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پینتیسویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدر باوقار کو پیکر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر اور مرد اہل ناظم عمومی مولانا ہارون صاحب سنابلی اور اس عظیم تنظیم کے جواں عزم اراکین و اساتین، آج کی اس کانفرنس جس میں آپ تشریف فرما ہیں، کل سے مسلسل مختلف موضوعات پر اور مختلف نکات کے ساتھ آپ اہل علم اور دانشوروں کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا ایک ذیلی عنوان ہے اسلام اور مذہبی شخصیات کا احترام۔ یقینی طور پر اسلام ایک آفاقی دین ہے، اور اسی طرح نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی انتہائی ہمہ گیر، اور آپ کی تعلیم کا، آپ کی ارشادات و توجیحات کا حاصل جا بجا یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے اپنے طرز عمل سے اور اپنی تربیت سے اپنی امت کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ ہر مذہبی شخصیت، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور دھرم سے جڑی ہوئی ہو، اس کا ادب، اس کا احترام کتنا ضروری اور لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتے تھے۔ روایتوں کی روشنی میں جلیل القدر صحابہ کرام بسا اوقات آپ کے سامنے لب کشائی کی جرات نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی خاموش رہتے تھے اور اپنی زبان کھول نہیں پاتے تھے، منہ اور کچھ عرض نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طریقے سے دیگر مذہبی شخصیات کے احترام کے سلسلے میں آپ نے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیگر مذاہب کی عظیم شخصیتوں کا ادب و احترام کیا۔ مختلف لوگوں کو جو آپ نے خطوط لکھے، عظیم روم لکھا، اس طریقے سے ان کے آداب و آداب، ان کے مقام و مرتبے کے حساب سے پوری ایک تفصیلی گفتگو اور بحث ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اہم پہلو ہے، اور اس پہلو پر جتنی بھی روشنی ڈالی جائے کم ہے۔ عام طریقے پر یہ دیکھا اور محسوس کیا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث کے اہل علم اور علماء کرام اور قدار شخصیات دیگر مذاہب کی شخصیات کا ادب و احترام ہر درجہ کرتی ہیں اور پورا پاس و لحاظ کرتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آج کے یہ پروگرام کا منظر و پس منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل مبنی پر حقیقت ہے کہ جماعت اہل حدیث ایک واحد و جماعت ہے جس کے پیروکار اور جس کے ماننے والے اپنی جماعت کی سربراہ شخصیات اور اپنے علماء کے ادب و احترام کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ بات بھی سماج اور معاشرے کے اندر عام طریقے پہ مانی جاتی ہے۔ دوسری جماعتوں میں ادب و احترام ہر درجہ ہے، لیکن اپنی جماعت کے ماننے والے خود اپنے ان سربراہان جماعت و جمعیت کے ادب و احترام کو پامال کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بالکل دو رخی پالیسی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس لیے میں عامت الناس سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرنا چاہوں گا کہ احترام انسانیت کی تقریب و توقیر جو یہ موضوع ہے، اس موضوع
موضوع کے تناسب سے اس پہلو پہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ان علماء کا ادب و احترام، اپنی جماعت و جمعیت کے ان سربراہوں اور ان قدامت شخصیات کا بھی ہے تو ادب و احترام کرنا ضروری ہے، بلکہ اولیت دینی چاہیے، تب جا کر کے ہم دیگر مذاہب کی شخصیات کا ادب و احترام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس سے ہمیں سبق لے کر کے یہاں سے لوٹنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان کانفرنس کو کے دور رس اثرات قائم کرے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کانفرنس کا صحیح پیغام لے کر کے اپنے اپنے گھروں تک جائیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں جڑ جائیں، اور اس بات کی ہم ہمیشہ جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں ہے۔ جماعت حدیث اور جمعیت حدیث نے اس ملک کو ہمیشہ سنوارا اور بنایا ہے، ہمیشہ خدمت کی ہے۔ ہم میں کا ایک ایک فرد انشاءاللہ ہمیشہ اس ملک کی خدمت کرتا رہے گا اور تعظیم و توقیر اور تقریم کے تعلق سے بھی اپنا فرض نبھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت و جمعیت کے تعلق سے صحیح در